کہتے جی کہ عذر بھی کوئی نہیں تھا، اس نے سر پہ عمرے کے بعد اس طرح نہیں پھروایا، بال چھوٹے کرائے۔ میرا بھائی اگر سارے سر کے بال چھوٹے کرائے ٹھیک ہے، چونکہ یہاں اس طرح ہے وہاں مقصرین بھی ہے، بال کٹانا بھی جائز ہے، لیکن سارے سر کے بال کٹائے جائیں، یہ نہیں کہ ٹک لگائے جائیں، 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے، وہ تو پھر دم پڑ جائے گی۔ لیکن سارے سر کے بال کٹائیں اور وہ 1/4 یا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ اب دیکھیں نا، عورتیں جو ہیں وہ سارے بال تو نہیں کٹواتی نا، وہ صرف ایک پور کٹواتی ہے، لیکن وہ پور ایسے نہیں کٹانی کہ یوں لٹ پکڑ لے یا یوں نہیں، سارے بالوں کو لے جائے پیچھے جہاں انتہا ہو بالوں کی وہاں کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں، تب وہ احرام سے نکلتی ہے۔ بات کو سمجھا کریں اور کوشش بھی کیا کریں۔ بہرحال بینک کو کسی نے جگہ کرائے پہ دی ہے، کرایہ تو آپ کا حلال ہے، آپ کرایہ لیتے ہیں، آپ کو سود تو نہیں کھا رہے ہیں نا، آپ تو اپنی جگہ کا کرایہ لیتے ہیں۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ انشورنس ہے یا بینک ہے یا اور کوئی جوئے کا اڈا ہے، ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیا کریں، اللہ رازق ہے تمہارے لیے اور راستہ کھول دیں گے۔ ایک عمرے میں حضور اور تمام صحابہ اور تمام نہیں، ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، ایک حج ایک کے لیے ہوتا ہے، دعا سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ حوالے کا کاروبار ہنڈی جسے کہتے ہیں، اگر کسی اسلامی ملک کو اس سے نقصان ہوتا ہے، چونکہ وہ زر مبادلہ تو نہیں ملے گا نا ان کو، پیسہ قانونی نہیں جا رہا، تو پھر بالکل نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی اسلامی ملک ہی نہیں ہے اور اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے تو پھر تو وہی پیسے کا تبادلہ ہے، جیسے منی چینجر سے جا کے آپ پیسے دے کے ریال لے لیتے ہیں، ریال دے کے پیسے لے لیتے ہیں، وہ تو پھر وہی بات ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اسلامی ملکوں کو نقصان نہ ہو۔ یہی منی لانڈرنگ تو ہے جس نے ملکوں کو تباہ کر دیا۔ وہی بیوٹی پارلر والوں کو گھر دینا، وہی بات ہے کہ نہ دیں تو بہتر ہے، لیکن دیں گے تو آپ کا کرایہ حلال ہے۔ لڑکی کو جو اپنے ماں باپ کے ہاں سے جہیز کا سامان لاتی ہے یا لڑکے والے دیتے ہیں، اور وہ لڑکی اس کی مالک ہے، اس کا خاوند سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نے اپنی بیٹی کو دیا ہے یا خاوند نے اپنی بیوی کو دیا، وہ مالک ہے، اور اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی اگر اتنا مال ہے تو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا؟ ہاں جی باندھا جا سکتا ہے۔ میں نے 1982 میں عمرہ کیا تھا، میں نے احرام جدے سے باندھا تھا، دم ادا کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہی کریں گے کہ دم ادا کر دیں بس۔ مدرسے میں یا یہ جو جمعیت الخیریہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کو جا کے پیسے دے دیں کہ جی ہماری دم کر دو، وہ بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیں گے۔ 1982 کا ماشاءاللہ مسئلہ تم جلدی پوچھ رہے ہو۔ قبروں پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ بڑا آدمی مر جائے تو سارے آ جاتے ہیں، غریب آئے تو کوئی بھی نہیں آتا، ورنہ حضور نے جنت البقیع الغرقد پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے نا کہ میری آنکھ کھلی تو فقط تو رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ بستر پہ حضور نہیں سو رہے، تو میرے دل میں بس ہوتا ہے نا جی غیرت آئی کہ شاید حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو فرماتی ہے کہ چاندنی رات تھی، میں اٹھی، میں نے حضور کے پاؤں کے نشان دیکھے، اور یہ بھی کہتی ہے بی بی عائشہ کہ ہم قریش لوگ تھے نا، سردار لوگ تھے، ہمارے پاس بڑی بکریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، تو ہمیں پاؤں کا پتہ لگتا تھا، یعنی ہم پاؤں جانتے تھے۔ تو میں حضور کے پاؤں دیکھتے 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 گئی، کیا دیکھا کہ حضور تو جنت البقیع الغرقد مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کے دروازے پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میں چھپ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا حضور کی دعا میں تو شریک ہو جاؤں نا، میں چھپ کے کھڑی ہو گئی اور آمین 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 کہتی رہی۔
دعا بڑی لمبی کی حضور نے، اور مجھے جب اندازہ ہوا کہ اب حضور دعا ختم فرمانے والے ہیں، میں جلدی سے چھپ کے دوڑ کے آئی اپنے گھر اور جلدی سے کپڑا لے کے سو گئی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ عائشہ میرے پیچھے آئی تھی۔ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آگے بستر پہ بیٹھے اور فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ تو دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، دوڑ کے آئی تھی میں، تو پوچھا اچھا کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اصل میں تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، پھر میں دعا میں شریک رہی اور میں عائشہ تم اپنے خیال میں ہو اور میں اپنے خیال میں ہوں، تمہیں یہ خیال ہے کہ حضور کسی عورت کے پاس، مجھے امت کا خیال ہے۔ میں نے جا کے دعا مانگی، بنو کلاب قبیلے کی تم نے بکریاں دیکھی ہیں؟ بی بی ایسے کہا ہاں یار، سو تو بہت ہزاروں کی دیر، فرمایا جتنے ان کے بال ہیں اتنے اللہ نے میری امت کے بندے بخش دیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان بخشنے والوں میں شامل کر لے، یا اللہ جن کو آپ نے بخشا ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، جن پہ آپ نے رحمت فرمائی ہے ہمیں بھی کوئی قطرہ رحمت کا عطا فرما دے، جن کو آپ نے حضور کی محبت عطا فرمائی ہے ہمیں بھی محبت نصیب فرما دے، اور جن کو حضور کی زیارت نصیب فرمائی ہے ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ بڑے بڑے گناہگار ولی اللہ بن گئے، بڑے بڑے گناہگار جو ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے وہ کسی لڑکی کے وعدے پہ گئے ہوئے تھے، دیوار کے پاس بیٹھے تھے اور اس نے کہا تھا کہ میں جب گھر والے سو جائیں گے تو تمہیں پتھر پھینکوں گی، سمجھ لینا کہ بھی اب راستہ صاف ہے، تم آ جانا میرے گھر میں۔ وہی انتظار، یعنی ایک لڑکی کے وعدے پہ گناہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، ساتھ مسجد تھی، وہاں ایک قاری تہجد پر الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، معنی یہ تھا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائے؟ فرمایا آن الوقت، آ گیا ہے۔ واپس آئے، مسجد میں گئے، وضو کیا، تہجد پڑھی، وہیں توبہ کی، اور اس کے بعد امیر المومنین فی الحدیث کے مرتبے پہ پہنچے۔ اللہ کریم ہے، اللہ چاہے تو ڈاکوؤں کو معاف کر دے، 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو کیا آپ کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ تو جب کمی نہیں آئے گی تو ہمیں کیوں نہ معاف فرمائیں؟ ایک اللہ والے نے عرفات کے دن پوچھا لوگوں سے کہ یہ سارے لوگ جو کھڑے ہیں اگر کسی سخی کے پاس جائیں اور کہیں 1 روپیہ دے دو، وہ سخی دے گا؟ انہوں نے کہا کمال ہے، ہزاروں بندے جائیں گے 1 روپیہ مانگیں گے؟ تو فرمایا اس کا تو 1 روپے میں پھر بھی کمی آئے گی، اللہ اگر اپنی ساری مخلوق کو بھی بخش دے اس کی تو کوئی اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ قبرستان میں ادب سے جائیں، قبروں کے اوپر نہ چلیں، اور السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ قبر والوں سے نہ مانگے، قبر والوں کے لیے مانگیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ تو جب تم اللہ کے ولی کے لیے دعا مانگتے ہو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ یہ گناہگار بندہ ہو کہ میرے بندے کے لیے مانگ رہے، اللہ فرماتا جاؤ تیرا کام میں نے کر دیا۔ ورنہ اولیاء اللہ نہیں دیتے، نہ وہ تو خود محتاج ہیں دعاؤں کے۔ اگر انجیکشن لگایا، جسم سے خون نہیں نکلا، وضو ٹوٹ جائے، خون نہیں نکلا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیا وہ آپ نے خون سرنج میں کھینچا تو نہیں؟ اگر کھینچا پھر تو نکلا نا، پھر تو وضو کرنا۔ ایک ہے کہ مسکولر، یعنی آپ نے گوشت میں لگایا ہے لیکن کوئی خون کا قطرہ باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انٹروینس ہے تو اس میں تو بلڈ لیں گے نا وہ۔ اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں،
اور وہ جس بیوی کے پاس جس کی باری ہے اس کو حیض آ گیا ہے، کیا وہ دوسری بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ اس کی اجازت سے، اس سے پوچھ لے، وہ اجازت دے تو چل جائے۔ پاکستان سے آدمی آتا ہے، اکام اس کے پاس احرام میں نہیں ہے، سامان گھر میں رکھ کر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، دم پڑ گئی، پھر مسجد عائشہ سے کیوں کیا عمرہ؟ تم نے کرنا تھا تو میقات سے کرتے۔ ہاں کوئی مجبوری تھی کہ احرام تم باندھ نہیں سکتے تھے کمپنی والوں کی وجہ سے، پھر کوئی دم نہیں ہوگی۔ ہاں کمپنی کے نام پہ کام کے لیے آیا ہے تو بچ جائے گا۔ میرے بھائی تقلید لازم ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا ہو نہیں سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ان کی اتباع کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ضد ہے۔ تقلید قرآن کے مقابلے پہ نہیں ہوتی، نص حدیث کے مقابلے پہ نہیں ہوتی۔ مجتہدین کے مسائل میں تو تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، مثلا یہ سبھی کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھاتے ہیں، کسی حدیث میں ہے یا حضور کے زمانے میں تھا؟ تو آپ کیا کریں؟ کسی مجتہد کے اجتہاد پر ہی عمل کریں گے نا۔ کہتے ہیں کہ بیوی سے جھگڑا ہوا، بہرحال بیوی نے بات نہیں مانی، دل میں سوچا کہ طلاق دوں، دل میں سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی، اگر زبان سے کہا ہے تو ہو گئی۔ کوئی دل میں تمہیں گالی دیتا ہے، کبھی لگی ہے تمہیں؟ گالی زبان سے دے گا تو لگے گی نا اللہ کے بندے۔ وہ دل میں سوچ رہی یار بندہ تو بڑا بھیڑا ہے، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ دل میں خیال آئے طلاق کا، پھر بھی طلاق نہیں ہوتی جب تک زبان سے ادا نہ کرے۔ پیغمبر کتنے آئے ہیں اللہ عالم، جب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ البتہ رسول 313 آئے ہیں، لیکن نبی کتنے ہیں اللہ عالم۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سب انبیاء پہ ایمان لائے، کتنے ہیں اللہ عالم۔ حالات عدالت کی طلاق، لڑکے نے کہا طلاق دوں گا، لڑکی نے کہا دے دو، عدالت میں طلاق ہوئی، بہرحال عدالت نے فیصلہ کیا، لڑکے نے طلاق دے دی، ہو گئی، چاہے حمل بھی ہو۔ حمل میں طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ ہوگا طلاق نہیں ہوگی، طلاق تو ہو جائے گی لیکن اس کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ حیض میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہو تو وضو نہ ہو تو گولی نہیں لگتی۔ اللہ کے بندے، گولی تو گولی ہے، اس نے لگنا ہے، وضو ہو نہ ہو۔ باقی اللہ کے نبی نے سمجھایا بھی عورت کو حیض ہے طلاق نہ دو، تاکہ کچھ دن گزر جائیں گے، سلو ہو جائے گی، طلاق نہیں دے گا۔ بھی عورت حامل ہے، بھی حمل میں طلاق نہ دو، کل تیرا بچہ کہاں مل جائے گا، اتنے دیر میں کوئی نہ کوئی سلو ہو جائے گی، ٹھنڈا ہو جائے گا، طلاق سے بچ جائے گا۔ طلاق کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ مکروہ اوقات میں بیتے رہے کہ نماز نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں۔ ہمارے گھر میں جو عورت کام کرتی ہے، عیسائی ہے، ہم اس کو کھجور یا زمزم دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، خدا کے بندے، اگر ابو جہل پیتا تھا تو یہ تو پھر بھی عیسائی اہل کتاب ہے۔ فوت ہونے کے بعد لوگ تیسرے روز جو کل کرتے ہیں بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ سارا مہینہ خیرات کرو، صرف تیسرے دن پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ مسجد الحرام میں عورتوں کا نماز پڑھنا جنازہ بالکل جائز ہے۔ بعض عورتیں قرآن مجید کو زمین پر رکھتی ہیں، اللہ ان پہ احترام کرنے کی توفیق دے۔ طواف کے دوران باتیں نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ طواف تو ہو جائے گا لیکن کراہت آ جائے گی۔
میں نے مقام ابراہیم کے پیتل کو بوسہ دینا، ہاتھ لگایا، آنکھ کو لگا، بالکل ناجائز ہے۔ ما سوا حجر اسود کے کسی جگہ بوسہ دینا جائز نہیں۔ نمازوں میں تہجد 2 کے بعد دعائیں پڑھ سکتے ہیں، نمازوں میں پتہ نہیں کیا تحیت کے باہم پڑھ سکتے ہیں جو دعائیں حدیث میں ہیں۔ اپنا صدقہ فطر اگر نکالیں اور خود کھائیں، پھر صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ خود کھانا ہے، اللہ کے بندے غریبوں کو دیا جاتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ خود کھا لو۔ اپنا صدقہ فطر اگر اپنی بیوی بچے کو دے دیں، بیوی بچے کا خرچہ تمہارے ذمے ہے، کیوں دے دو؟ ان کو ویسے دو، صدقہ کیوں دو؟ اس کا خرچہ تیری ذمہ داری۔ وہ تو ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی پر اظہار کی وجہ سے بی بی خولہ کے خامند پہ حضور نے فرمایا کہ تم اب کفارہ یہ ہے کہ گردن آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور اور گردن نہیں، میری تو ہے، یہی کاٹ لیں۔ اور تیری گردن تو کام نہیں آتی، یعنی کوئی عبد ہو۔ نے کہا حضور عبد کہاں سے لے آؤں؟ اور میں اچھا ایسا کرو کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ اس نے کہا حضور میں 4 دفعہ دن میں نہ کھاؤں تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، میری بیماری ہے، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے مجھے، ایک آدھا کھجور کا دانہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا اپنا کھانا تو ہے نہیں، تو 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ اتنی دیر میں کسی نے 60 کلو کے قریب کھجوریں حضور کو ہدیہ کی۔ اب وہ کہاں ہے بھائی؟ وہ بی بی خولہ کا شوہر کہا یا رسول اللہ بیٹھا ہوں میں، لے جاؤ یہ غریبوں کو تقسیم کر دو۔ اور نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں جاؤ پھر کھاؤ۔ وہ تو ایک خاص واقعے میں حضور نے رعایت دی ہے، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ اپنا صدقہ خود کھا جاؤ۔ ایک زمین میں بھائیوں بہنوں وارث ہے، زمین آگے پیچھے ہے، قیمت کا فرق ہے، تو کسی سمجھدار کو بلا کے زمین کے ونڈے بنا لو، پھر اس پہ قرآن اندازی کر دو، کچھ اچھی ہے تو وہ بھی برابر ہو، کھٹی ہے وہ بھی برابر ہو، یہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے۔ کہتے باپ نے میرے شوہر کو، میرے باپ نے زکوٰۃ دیتا ہے، میرے شوہر وہ زکوٰۃ مجھ پر خرچ کر سکتے۔ اگر آپ کا باپ اپنے بیٹے کو تو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی تو وہ کیسے تم پر خرچ کرتا ہے؟ یہ عجیب باپ ہے، تو بیٹے کو زکوٰۃ دے، بیٹے کو تو کوئی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ بیٹا نہ بیٹے کا بیٹا، نہ باپ نہ باپ کا باپ۔ میں پچھلے سال میقات سے بغیر عمرے کے مکے آیا، مسجد عائشہ سے کر سکتے عمرہ قضا کرو، دم بھی ادا کرو۔ میں جتنے کے رہائشی ہے، اگر میں ہر ہفتے عمرہ کرنا چاہوں بالکل کر سکتے ہو، لیکن سر پہ اس طرح پھروائیں یا چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ کسی زندہ شخص کے آپ عمرہ آپ نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ سعودی عرب میں کچھ لوگ جو ہے چکن نہیں کھاتے، اچھا کرتے ہیں، کیا پتا کہاں کی ایسی بیبی ہے کہ نہیں ہے۔ میرا بھائی ریاض سے کمپنی کی میٹنگ کے لیے ہوائی جہاز جدے پھر مکہ آتا ہے، وہ میٹنگ کا معاملہ ہے، اس پہ دم نہیں پڑے گی، لیکن موقع ہو تو بہتر ہے کہ عمرہ کرے۔ کراچی میں ایک عالم ہے اور عامل بھی، سیب اور سحر کی تشخیص کے لیے مرد کی قمیض اور عورت کا دوپٹہ منگواتے ہیں۔ بہرحال میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا، ویسے ناجائز ہے کہ عورتوں کے دوپٹے منگوا کے عمل کریں۔ بابا اگر کوئی جن بھوت ہے، جب حضور نے بتلا دیا ہے تو ایسے عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سورۃ البقرہ ہفتے کے اندر ایک دن سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھو، پانی بھی رکھ لو، اس پہ دم کرو، وہی پانی گھر میں بھی چھڑکو، وہی پانی ہفتہ پیتے رہو، پھر اگلے ہفتے پھر سارے بیٹھ کے سورۃ البقرہ، سب شیطان جادو وادو سب بھاگ جائیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ایک اور تھا، وہ کہتا تھا جی دھاگا لے آؤ، دھاگے کو یہاں سے رکھتا پاؤں تک، اچھا جی اب ایسا کرو، پھر دھاگا کہتا جی اب اگر یہ دھاگا ہو گیا چھوٹا اس پر جادو ہے، ہو گیا بڑا تو اس پہ جن ہے، اور ہو گیا برابر تو یہ بیماری ہے۔ میں کہا شریف آدمی، کوئی بھی دھاگا ہو تو پیمائش میں لازمی چھوٹا بڑا ہو جائے گا، اس میں کون سی بزرگی ہے؟
تم 3 دفعہ پیمائش کرو، دیکھو 3 دفعہ غلط آئے. دھاگا ہے نا، زیادہ کھینچ گیا کو تھوڑا کھینچ گیا. یہ سب چکر ہوتے ہیں، ان سے بچو. دبئی ابوظہبی سے گاڑی میں سامان لاتا ہوں، جدے میں گاڑی ہمارے طائف سے گزرتی، کوئی بات آپ پر کوئی احرام ضروری نہیں. پیر کے بغیر زندگی میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب پیر نہ ملے تو کیا کریں؟ مل جائے تو الحمدللہ، ورنہ جو بھی عالم ہو اس کے درس میں بیٹھو، بس کوئی ضرورت نہیں پیر کی. اسلام میں گردے کی پیبند کاری جائز ہے. آخری دن ہے، اللہ سب کی عبادات قبول کرے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے. ہم گھر میں بھائی اکٹھے رہتے ہیں، میں مدرس ہوں، میری آمدنی معقول ہے، شریعت کے مطابق میرے دل میں الحمدللہ پردے کی اہمیت ہے. علیحدہ گھر میں ہیں، نہیں لے سکتا، پردہ ضروری ہے. کوئی سستا مستا کمرہ لے کے الگ رہو. خدا کے بندے، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں تو دیور جو ہے وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے موت ہے، الحمو الموت. کل مجھ سے آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے، اس نے کہا جناب میں یہاں 2 سال کی نوکری پہ آیا ہوں، میری بیوی کے ساتھ میرے باپ نے تعلق رکھ لیا، اور اب وہ باپ کہتے ہیں تم اس کو طلاق دو، میں شادی کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب باپ ہے، سسر باپ ہوتا ہے، باپ کو بیٹی سے زنا کرتے ہوئے حیا نہیں آیا تو تمہارے بھائیوں کو کوئی حیا آئے گا؟ کسی وقت شیطان بھٹکا دے گا. اس لیے حکم ہے کہ دور رہو، تاکہ آدمی آگ کے قریب ہی نہ جائے. قریب جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری پڑ جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا عطر والے سے دوستی رکھو، خریدو گے نہیں تو خوشبو تو آ جائے گی نا. انگوٹھے چومنا بدعت ہے. حضرت صدیق اکبر نے کوئی انگوٹھے نہیں چومے، جو کہتا ہے وہ دکھائے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی نماز کے بعد خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، اب نماز پڑھتے رہو، خود بخود ہو جائے گا خشوع و خضوع. اور نماز میں جو الفاظ ہیں ان پہ غور کرو، سبحان ربی الاعلی، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، 10-15 دن میں خشوع ہو جائے گا. عورتیں قبر پر جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی ہیں. جو امام فرض نماز کے بعد بلند آواز میں کلمہ طیب ورد کرتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں شرعی حکم کیا ہے، پتہ سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے آپ نے. ماں باپ زندہ ہیں، ان کے لیے طواف نہ کریں، دعا کریں. امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بھول گیا، غلطی ہو گئی، دوبارہ پڑھ. تم نے کیا غلطی کی یہ بھی تو لکھو نا. من احسن القول، یعنی جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے وہ سب سے اچھی بات ہے. بس حج کرنے والا حاجی کہلاتا ہے، عمرے کرنے والے کو پاجی کہنا شروع کر دو. بھئی لفظ ملانا ہے نا. اللہ کے بندے نہ اس کو حاجی کہو نہ اس کو کچھ کہو. اللہ نے اس کو عزت دینی ہے، لوگ خود بخود کہیں گے، تم نہ کہو. حضرت عیسیٰ مہدی دجال کے ظہور کے مطابق بالکل مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی اتریں گے، دجال بھی آئے گا، یاجوج ماجوج بھی آئے گا. یہ تو صحیح حدیثوں کے قیامت کے علامات ہیں. ایک آدمی عمرہ کر کے جدے چلا گیا، دوسرے دن واپس جدے سے رام باغ کے عمرے کے لیے آ جاتا ہے. بال تو پہلے سے کٹوا چکا، کٹنے ہر دفعہ بال کٹوانے ہوں گے، نہیں کٹائے گا دم پڑ جائے. میں پاکستان میں 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 13 سال ہے، عمر 9 سال ہے، زیر تعلیم ہے. وہیں بہت اچھے پاکستان میں بڑے اچھے مدرسے ہیں، علماء ہیں، وہیں تعلیم دو. احرام کی حالت میں چپل ایسا ہو جیسے ہڈی ظاہر ہو، اوپر والی بھی اور ٹخنے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دور ہوں تو درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. مقتدی حنفی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے.
ایک عورت نے کراچی سے حالت حیض احرام کی نیت کی، 2 دن مکے میں قیام کیا، غسل نہیں کیا تھا کہ مدینے میں روانہ ہوگی، اب وہ مدینے سے احرام باندھ کے آئے گی، دم بھی دے گی چونکہ احرام کھل گیا۔ عمرہ کرنے آئے ہیں، بچوں کے لیے تحفے بالکل لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی عورت مکے مدینے کے لیے آنے سے پہلے دوائی استعمال کر لے کہ حیض نہ آئے، وہ جائز ہے۔ داڑھی کٹانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ جدہ جائے، جدے سے مکہ ہے، اس کو عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا۔ کہاں؟ مدینے سے جدہ۔ اگر جدے کی نیت سے کیا تو احرام نہیں باندھنا پڑے گا۔ ابو دبئی سے سعودی عرب گاڑی چلاتے ہیں، 10 دن رہتے ہیں، بالکل آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ عمرہ مسجد عائشہ سے کریں تو جائز ہے، جیرانہ سے کریں تو جائز ہے۔ طواف کی 2 رکعت مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں۔ اگر ہم ہوٹل سے آتے ہوئے راستے میں حرم کی جماعت کے ساتھ صف میں کھڑے ہو جائیں، بالکل نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر یہ صفیں نظر آتی رہیں۔ امام کے آگے جو سترہ ہوتا ہے انشاءاللہ سب کے لیے کافی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنا سترہ بھی رکھیں۔ کہاں کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ سب سے پہلے تو بیوی کے ساتھ، اور دوسرا جائز ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے، دشمن کو آپ نے کہا کہ یار تمہارا تو امام مر گیا، حالانکہ مانا تھا کہ تمہارے آگے والا مر گیا، اس نے سمجھا ہمارے امام بادشاہ مر گیا، وہ شکست کھا گئے، وہاں بھی جائز ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہے، میں تو نہیں گن سکتا، تم کوشش کرو۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہو کہ فلاں دوا سے میرا بیمار شفا ہو گیا، تو دوا سے یعنی سبب ہے، اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ تو ویسے آدمی کہہ رہا ہے یار مجھے دوا موافق آ گئی، ٹھیک ہو گیا میں، لیکن اس کو معنی یہ نہیں ہوتا کہ شفا دوا میں ہے، شفا تو اللہ کے پاس ہے۔